خدا کا کرم رحم اور فضل آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج یہ خوبصورت گیت آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ کروس سے تیرا نشان نشان، آگے بڑھا ہے جوان جوان، پیچھے نہ ہٹنا کبھی کبھی، یسوع ہے تیری چٹان چٹان۔ کروس سے تیرا نشان نشان، آگے بڑھے جوان جوان، پیچھے نہ ہٹنا کبھی کبھی، یسوع ہے تیری چٹان چٹان۔ کروس ہے تیرا نشان نشان، نیا تیری مجھدار میں ڈوبی، کون لگائے گا پار؟ کیون یسوع ہو سکتا ہے، کیون یسوع ہو سکتا ہے تیری نیا کی پتوار۔ کروس ہے تیرا نشان نشان، آگے بڑھے جوان جوان، پیچھے نہ ہٹنا کبھی کبھی، یسوع ہے تیری چٹان چٹان۔ تیری خاطر جگ میں آیا، تجھ کو بچانے کو، تیرے لیے یسوع نے کھولا مکتی کے در کو۔ کروس ہے تیرا نشان نشان، آگے بڑھے جوان جوان، پیچھے نہ ہٹنا کبھی کبھی، یسوع ہے تیری چٹان چٹان۔ کروس ہے تیرا نشان۔ تھینک یو۔ ہم خدا کی اس خوبصورت ایام کو پھر یاد کریں۔ خدا میں یسوع مسیح ہفتہ کے پہلا دن یعنی اتوار کو زندہ ہوئے، اور یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ اور یہاں پر آج میں پھر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مقدس یوحنا کی انجیل 8 روز کے بعد جب انہیں اس کے شاگرد پھر اندر تھے تو توما ان کے ساتھ تھا اور دروازہ بند تھے۔ یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو اور دیکھ، اور اپنے ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، آئے میرے خداوند، آئے میرے خداوند۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ آج یہ بڑی خوبصورت بات، اور آج توما کے ان سارے خیالات کا بھی علم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جب خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے سامنے ظاہر ہوئے اور ان کو تسلی اور اطمینان دینے کے لیے آئے کہ میں زندہ ہوں، تم فکر نہ کرو، تو ان کے ساتھ توما نہیں تھا۔ اس واقعے سے ایسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور آج جب وہ سب اکٹھے تھے اور 8 دن کا وقت گزر چکا تھا، تو پھر توما ان کے ساتھ تھے، اور توما سے یسوع مسیح نے کہا،
اپنی انگلی لا اور میری ان زخموں کو دیکھ۔ اور پھر اس نے پسلی کے لیے بھی کہا کہ اپنا ہاتھ میرے پاس لا اور پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو۔ آج بے اعتقادی کا جو ذکر ہے یہ بڑا خاص ہے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے یقین، بھروسہ اور توکل رکھنا ذرا مشکل بات ہے، اور اسی کے لیے ہی یسوع مسیح ان شاگردوں کو بار بار نظر آ رہے تھے تاکہ ان کو توکل ہو جائے، تاکہ ان کا ایمان بندھ جائے، ان کو بھروسہ ہو کہ ان کا پیارا، ان کا یسوع مسیح زندہ ہو گیا ہے اور وہ ان پر اپنا چہرہ جلوہ کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے اس واقعے سے کہ توما دوسرے شاگردوں کی بات ماننے سے قاصر تھا۔ وہ ہٹ دھرمی کے ساتھ شاید یہ کہہ رہا تھا وہ تانوں پر لکھا پیندا ہے، ایسا ہی نہیں ہوا۔ اس لیے جب توما ان شاگردوں میں موجود تھے تو یسوع ظاہر ہوئے، اور یہ دعوت کہ میرے زخموں کو چیک کر، میرے زخموں کو دیکھ اپنی انگلی سے، اور اپنے ہاتھ سے میری پسلی والے زخم کو دیکھ جہاں بھالا لگا تھا۔ میں کبھی کبھی کلیسیا میں اس طرح سے تجربہ رکھتا ہوں، جب کبھی بیماری آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو پھر لوگ توکل اور بھروسہ شاید ایک دعا پر یا ایک دعا کرنے والے پر نہیں رکھتے، بلکہ بہت سے لوگوں کو اس بیماری، اس مصیبت کے لیے، مشکل کے لیے دعا کرنے کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ ان سے دعا کروائی ہے جی، تسی بھی کرو، ارے خدا کی دی سن لے، اور پھر ایک دو بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ۔ اور میں جب سمجھتا ہوں اس بات کو کہ بہت سے لوگ دعوے دار ہیں کہ دعا میں کروں تو پھر سنی جاتی ہے، میری دعا سنی جاتی ہے، چلو جی دعا کریں گے خدا تعالیٰ شفا بخش دے۔ بہت سے لوگ کہتے پھرتے ہیں۔ میں آگے جا کر اس بات کو بیان کروں گا کہ دعا اس کی سنی جاتی ہے جس کو روح القدس کا مسح ہے، جس کا روح القدس کا بپتسمہ ہو چکا ہے۔ اور میں یہاں پر آج آپ کے ساتھ یہ عرض اور شیئر کر دوں، آج بھی پھر بھی کروں گا، لوگ پاک روح کا بپتسمہ کہتے ہیں۔ حصہ اناجیل کتاب مقدس میں روح القدس کا لفظ لکھا گیا ہے، پاک روح کا نہیں لکھا گیا، اور بہت سے لوگ اس کو تشریحات میں اس طرح سے کہتے رہتے ہیں، یہ کوئی گال لیا جی، یہ تو ایک ہی بات ہے، پاک روح بھی وہی ہے، روح القدس بھی وہی ہے۔ میں تھوڑا سا اس بات کو الگ الگ سے دیکھتا ہوں۔ پاک روح قائم بالذات ہے، یعنی وہ ذات جو قائم رہنے والی ہے، اور روح القدس وہ ہے جو انسانوں کے لیے بخش دیا گیا مددگار کے طور پر، قوت کا لباس بنا کر، اور عقل اور دانائی اور فہم بخشنے کے لیے، وہ روح القدس ہے۔
اور جو پاک روح ہے وہ آسمانوں میں مقیم ہے، وہ نہ احاطہ ہو سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی احاطہ کر سکتا ہے۔ اس کے پرانے عہد نامے میں بہت سے ایسے شواہد موجود ہیں جن سے ہم اس پاک روح کے جو نظام ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج اسی حد تک کہ ایسا اعتقاد، ایسا بھروسہ، اعتقاد کا مطلب اس کو میں اس طرح سے سیکھتا ہوں کہ اس میں لفظ بھروسہ بھی ہے اور اس میں بھروسہ ایمان بھی ہے، اور پھر یہ ایک لفظ اعتقاد بنتا ہے، اور یہی وہ شاگردوں میں پیدا کرنا چاہتا تھا کہ ان کو اعتقاد ہو، ان کو بھروسہ بھی ہو، ان کو ایمان بھی ہو کہ ہمارا یسوع مسیح جی اٹھا ہے، ان کا توکل ہو، ان کا یقین ہو۔ اور آج میں اور آپ اس بات پر پورا مکمل بھروسہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جی اٹھے تھے اور انہوں نے زندہ ہو کر موت کے ڈنک کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور نعرہ لگا دیا، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا۔ اور یہ بہت بڑی مسرت کی بات ہے، یہ بہت بڑے ایمان کی بات ہے کہ جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو پھر ہم بھی جی اٹھیں گے، وہ ہمیں بھی اٹھا کھڑے کرے گا اور ہمیں خلوت کا لباس پہنائے گا، وہ ہمیں اس روح القدس کے جامے پہنا دیے جائیں گے اور ہمیں زندگی کا تاج پوش دیا جائے گا، اور ہم اس نئے یروشلم میں مقیم ہوں گے جو ہمارے لیے بنایا گیا ہے، جو راست بازوں کے لیے بنایا گیا ہے، جو ایمان داروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ آج میں اور آپ اس بات پر مکمل یقین اور بھروسہ اور توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا یسوع مسیح مردوں سے جی اٹھے ہیں۔ خدا ہم سب کو اپنی سلامتی بخشے۔ آمین آمین۔